اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن علمہ القرآن خلق الانسان علمہ البیان فبأي آلاء ربكما تكذبان الصلاة والسلام على صاحب المقام المحمود وصاحب اللواء الحمد والصلاة والسلام على نقطة الدائرة الوجود سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلین صاحب السیف ذوالفقار امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام والصلاة والسلام على سيدة النساء العالمين والصلاة والسلام على بني طه وياسين والمزمل والمدثر حجج الله إلى الخلق والصلاة والسلام على المرسلين وأوصياء الرسل الصلاة والسلام على منتقم آل اللہ القائم المہدی الحجات اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی سورۃ البقرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ المشرق والمغرب فَإِنَّمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ صلوات پڑھیں سلسلہ گفتگو اپنی دوسری منزل میں جانا چاہ رہا ہے۔ کل سے متصل ہوئے تاکہ بات آگے بڑھ سکے۔ خداوند عالم اپنے محبوب سے کہہ رہے ہیں کہ اپنی امت کو بتا دیجئے کہ مشرق اور مغرب اللہ کے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ تم سمتوں میں اللہ کو مت ڈھونڈو، سمتوں میں تمہیں اللہ نہیں ملے گا۔ البتہ یہ ہے کہ تم جدھر بھی رخ کرو گے اللہ تو نہیں لیکن اللہ کا چہرہ تمہیں ملے گا۔ اللہ تو نہیں مل سکتا، لن ترانی قرآن میں کہہ چکا ہے موسیٰ کہ میں تو نظر نہیں آ سکتا، کسی کو بھی نظر نہیں آؤں گا، کہیں بھی نظر نہیں آؤں گا، کیونکہ میرا کمال اتنا ہے کہ کوئی بصارت بے شک میں نے آنکھ بنائی ہے لیکن اس پر اپنی رویت حرام کر دی ہے۔ آنکھ میں نے خلق کی ہے دیکھنے کے لیے لیکن اس پر میں نے حرام قرار دے دیا ہے کہ وہ مجھے دیکھ پائے، کیونکہ میں خالق ہوں وہ مخلوق ہے، اور مخلوق کیونکہ نقائص کا مجموعہ ہے اس لیے وہ کمال کو نہیں دیکھ پاتی۔ اور جب کبھی کسی قوم نے، امت نے، رسول نے مطالبہ پیش کیا کہ نظر آئیے تو قرآن نے کہا کہ میں تو نظر نہیں آیا، البتہ میں نے ذرا سی اپنی تجلی ظاہر کی، اور جب وہ تجلی گری نبی بے ہوش ہو گئے اور اس امت کے اولیاء مر گئے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اب میں آپ کو دعوت فکر یہ دینا چاہتا ہوں کہ تجلی ہمیشہ غیب کی نہیں ہوتی، کسی نہ کسی وجود کی ہوتی ہے۔
بے شک جو گرد مرتضی علی سارے مومندوں میں ہاتھ جا کے سوا لکھ تجلی کے ظہور کے لیے وجود کا ہونا ضروری ہے. اسی لیے علی فرماتے ہیں اپنے خطبہ تنجینیہ میں، ارشاد فرماتے ہیں انا مکلم الموسیٰ من شجرہ، میں ہی وہ تھا جس نے موسیٰ سے درخت میں سے بات کی. انا عین الیقین وانا الموت الممیت، میں ہی عین الیقین ہوں کہ جب تمہاری آنکھیں بند ہو رہی ہوں گی اور تم پر ہر چیز کھول دی جائے گی، اس وقت تم مجھے دیکھو گے. اور میں ہی انا الموت الممیت، میں ہی موت ہوں مارنے والی. اسی لیے معراج میں جب اسرائیل کے دفتر میں رسول تشریف لے گئے معائنے کے لیے، تو آپ نے فرمایا کسی چیز سے تم ڈرتے بھی ہو اے اسرائیل، کسی چیز سے تم کبھی ڈرتے بھی ہو؟ کہا مولا جیسے آپ کی امت اور ہر انسان مجھ سے ڈرتا ہے، موت سے ڈرتا ہے، اسی طرح ایک میری بھی موت ہے جس سے میں ڈرتا ہوں. فرمایا تیری موت کون ہے؟ کہا مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب. کہا میں علی سے ڈرتا ہوں. اب میں سرکار سلیمان کا جو مٹی کا بنایا ہوا آسمان ہے، سلیمان مٹی کا بنا ہوا آسمان ہے جس کی وسعتوں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. اس نے خود کہا تھا مولا احد میں نے اسرائیل کو ہانپتے دیکھا، عرض کرتے دیکھا علی تیری تلوار تیز ہے، میری پرواز کم ہے. اللہ 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 بسم اللہ. عین الیقین ہے. اچھا یہی مسئلہ ہمارے چھٹے معصوم کی خدمت میں پیش ہوا. اللہ اور بات چل نکلی یا ابن رسول دوسری امتوں کے لوگ گناہوں پر مسخ ہو جاتے تھے، یہ امت مسلمہ کو اعزاز حاصل ہے کہ یہ مسخ نہیں ہوتی، حالانکہ ساری امتوں کے گناہ اس امت میں موجود ہیں. لیکن ابن رسول عذاب نہیں آتا، مسخ نہیں ہوتا. آپ کا چہرہ متغیر ہوا. کہا کس نے کہا کہ اس امت کے گنہگار مسخ نہیں ہوں گے؟ مسخ ہیں. اور ارشاد فرمایا اعداؤنا مسوخ حاذل امت، او ہمارے دشمن ہی تو مسخ شدہ ہے. کہا مسخ شدہ لوگ وہ ہیں جو ہمارے دشمن ہیں. بس جدھر علی کا دشمن نظر آئے سمجھ لینا اس امت کا مسخ شدہ جانور ہے. شخص پیش ہوا یا علی یا علی یا علی مدد حیدر. ایک مسخ شدہ شخص
جو بظاہر مومنیت لیے ہوئے تھا، امیر کے سامنے پیش ہوا، کہنے لگا یا امیر المومنین میں آپ کا بڑا محب ہوں، مگر کچھ چیزیں، دیکھیے علامہ بحرانی ہمارے ایک بہت بڑے شیخ ہیں، ہاشم بحرانی بسم اللہ، ان مجالس کا یہی فیض ہے کہ ہم بچپن سے ہی عالم ہو جاتے ہیں۔ سرکار ہاشم بحرانی کی کتاب ہے اللوامع النورانیہ، بڑی مشہور بڑی خوبصورت کتاب ہے، بہت خوبصورت کتاب ہے، اس سے یہ واقعہ لے کر میں آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ امیر کے سامنے وہ شخص پیش ہوا اور کہنے لگا میں آپ کا محب ہوں، مگر کچھ چیزیں آپ کی میری سمجھ میں نہیں آتی۔ امیر نے یہ بات سنی اور چہرہ اٹھایا اور کہا وہ شخص بات سن، جسموں کے بننے سے 2000 سال پہلے اللہ نے روحوں کو خلق کیا اور ان روحوں پر واجب کر دیا کہ وہ میرے حضور پیش ہوں اور ان کو الگ الگ کیا گیا، یہ تیرے ماننے والے ہیں، یہ تجھے نہیں ماننے والے۔ اے شخص میں نے تمہیں اپنے ماننے والوں کی روحوں میں نہیں پایا، تو اس دن کدھر تھا؟ تو اس دن کدھر تھا؟ وہ شخص شرمندہ ہوا، لیکن میرا ایک مسئلہ حل ہو گیا۔ آج بھی کوئی یہ کہے کہ علی کو امیر مانتا ہوں لیکن امیر کی فضیلتیں سمجھ میں نہیں آتی، وہ بھی اس دن علی کے سامنے نہیں تھا۔ جیتے رہیے جیتے رہیے، یا علی یا علی۔ علی خالق علی رازق علی مالک حی علی خیر الامر علی ولی اللہ حی علی خیر الامر علی ولی اللہ علی حیدر بس بسم اللہ، بہت شکریہ۔ اسی لوامع نورانیہ سے ایک اچھا آج اجازت ہے نا کہ ہم عرفان میں قدم رکھ لیں؟ کل تعارف ہو چکا، موضوع کا بھی سب کچھ ہو چکا، تو آج بڑھیں نا تاکہ آپ کی امانت کا حق ادا ہو جائے جی، تاکہ 1 گھنٹہ جو آپ نے مجھے عطا فرمایا ہے میں اس کا حق ادا کر پاؤں۔ سرکار ہاشم بحرانی عرفانیات کے بہت بڑے مفکر ہیں۔ اچھا انہوں نے ایک اور ان سے پھر متاثر ہو کے سرکار رجب البرسی انہوں نے ایک کتاب لکھی مشارق الانوار، انہوں نے علی کے اس میں اسرار لکھے۔ اچھا اس رجب البرسی کی ایک اور کتاب ہے مشارق الانوار، اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے، لیکن ان کی ایک اور کتاب ہے اور وہ ہے الاسرار النکت، نکتے کا اسرار۔ میں ایک روایت اللوامع النورانیہ سے لے رہا ہوں اور ایک رجب البرسی علیہ رحمہ کی کتاب سے لے رہا ہوں، تاکہ دونوں ملا کر ہم سمجھ پائیں کہ رسول کیا فرماتے ہیں۔ یہ حدیث ہے اور پوری امت اسلام کے لیے ہے، یہ کوئی صرف شیعوں کے لیے رسول نے نہیں فرمایا، اور نہ رسول صرف شیعوں کے تھے، رسول ملت کا ہے۔ اور جو بھی دیکھیں مثال کے طور پہ دل کو سمجھانے کی بات ہے، ضد نامراد شے ہے جی، رسول نے کئی مقامات پر کہا یا علی انت لحمک لحمی، یا علی انت دمک دمی، یا علی انت عظمک عظمی، یا علی انت جسدک جسدی، یا علی انت دمک دمی، اے علی میری ہڈیاں تیری ہڈیاں، میرا جسم تیرا جسم، تیری روح میری روح، میرا بدن تیرا بدن، تیرا خون میرا خون۔ 6 مرتبہ ایک ہی حدیث میں جو امت مسلمہ کی ہر کتاب میں ملتی ہے، ہر کتاب میں ہونے کے باوجود بس امت مسلمہ نے سمجھایا نہیں
کہ سنت پر عمل کیسے ہوتا ہے. ایک ہی حدیث میں رسول نے 6 مرتبہ علی کو یا علی یا علی یا علی کہا. ہمارا نہ کہنا مانیے، رسول کی سیرت پہ تو عمل کیجئے. کم از کم دن میں 1 مرتبہ ہی 6 مرتبہ سنت سمجھ کے یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی کہہ دیجئے. جی سنت ہی سمجھ لیجئے. ویسے تو رسول کی مصدقہ ہے کہ من کنتم مولا ہو فہذا علی مولا. جس جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ مولا ہے. نماز کا مولا پھر کون ہوا؟ اب مالک نماز کا مالک کون ہوا؟ کیونکہ رسول مولا ہے ہر شے کا، ہر فعل کا، ہر قول کا، ہر شے کا مالک ہے رسول. جب مالک ہے رسول تو پھر ہر اس شے کا علی مولا ہے. اب نماز کا مولا رسول ہے تو علی ساتھ مولا ہے. اب کوئی مولا کو کہے کہ وہ اپنی رعایا میں نہ آئے، ہر شے کے مولا، جس کا رسول مولا. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. ہم نے کل موضوع یہاں چھوڑا تھا کہ حسین وہاں سے خطبہ دے کر نکلے تھے، اور اس کے ضمنات میں نے ایک عرض کی تھی کہ وہ جو خیاط تھا، ملک خیاط تھا، رضوان جنت کہتے ہیں. اچھا، جن لوگوں نے مسجد نبوی کی زیارت کی ہے، میرے تو شب و روز گزرتے ہیں الحمدللہ، آپ دیکھیے گا کہ باب جبریل سے آپ جب داخل ہوں اور سیدہ کا دروازہ سامنے ہے، آپ فوراً مڑیے اور اس کی دیوار کی طرف دروازے کے اوپر دیکھیے. آپ کو کچھ نام لکھے ہوئے نظر آئیں گے. این دروازے کے اوپر گول دارے بنے ہوئے اور اس میں 3 نام لکھے ہوئے ہیں. ایک میں لکھا ہوا ہے جبریل، ایک میں لکھا ہوا ہے رضوان، ایک میں لکھا ہوا ہے اسرائیل، اور کوئی نام نہیں لکھا ہوا. یہ کیوں ہیں؟ مسجد کے دروازے پر یہ نام کیوں لکھے ہوئے ہیں؟ در بطول پر یہ اس لیے لکھے ہوئے ہیں کہ یہ تینوں اس دروازے پہ کھڑے رہے ہیں. یعنی اسرائیل بھی یہاں پر آ کے کھڑا رہا اور بی بی نے کہا چلے جاؤ. ابھی لوامہ میں ہی ایک حدیث ہے کہ امام حسین سے پوچھا گیا، مولا یہ بتائیے کہ جب وحی نازل ہوتی تھی، میں نے کل عرض کیا تھا نا 10 سال امام کی امامت ہے، یہ تو آخری 10 دن ہے نا، اس سے پہلے تو امام موجود تھے نا معاشرے میں، تو بہت سارے مسائل بھی حسین نے حل کیے. صرف تاریخ اسلام میں 48,000 حدیثیں ہیں جو حسین سے ہیں. اور 1,83,000 مسائل، یہ میں نہیں کہتا، عمر ابن الجائز کہتے ہیں. 259 میں انہوں نے کتاب لکھی تھی فضائل ہاشمیہ، انہوں نے لکھا اس کو کہ 1,83,000 کے قریب شرعی مسئلے حسین نے حل کیے.
لوامہ کی انشاءاللہ عرض ہوگا. حسین سے پوچھا گیا مولا جب وحی آتی تھی رسول پر، آپ کے نانا پر، تو کیا فوراً آپ پر رسول مکلف ہوتے تھے کہ فوراً کلام کو لیں؟ حسین نے اس شخص کی طرف دیکھا اور کہا اے خزائی، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم نے رسول کو اتنی کم حیثیت دی کہ جو ہی فرشتہ وحی لے کے آئے رسول فوراً پیغام کو وصول کرے؟ نہیں، میں نے دیکھا کہ کئی دن جبریل ہمارے دروازے پہ چپ کر کے کھڑا رہتا تھا، کیونکہ اللہ اسے کہتا تھا جب میرے محبوب کا مزاج چاہے گا وہی لے گا. کہ جب تک رسول کا مزاج نہیں چاہتا تھا اس وقت تک جبریل کی مجال نہیں تھی کہ وہ خود سے جا کے وحی دے. کیونکہ دیکھیے پورا قرآن مجید جبریل لے کر نازل ہوئے لیکن علی کا عرفان نہیں آیا. ہم ایک آیت سے عرفان کیسے لے سکتے ہیں؟ جو پورا قرآن لے کر آیا اسے علی کا پتہ نہیں چلا، وہ بھی رسول سے پوچھتا رہا. اسی کتاب میں حدیث ہے کہ سرکار منبر پر تھے، جبریل وحی لے کر آئے، رسول نے وحی سنی اور خطبہ جاری کر دیا. پھر دیکھا جبریل واپس نہیں گئے. جبریل نے اشارہ کیا زمین کی طرف، رسول نے نیچے نگاہ کی، سلیمان رسول کا چہرہ دیکھ رہے ہیں اور پتہ نہیں کس عرش پر ہیں. لیکن سلیمان کا پاؤں جبریل کی عبا پر ہے. کہا مولا اڑ نہیں پا رہا، سلیمان سے کہیے قدم ہٹائے تو میں اڑوں. تو دروازے پہ 3 نام ہیں، اسرائیل، جبرائیل اور رضوان. شہزادی نے فرمایا تمہارے کپڑے درزی کے پاس. یہ ایک عام عوام الناس کے ہر زبان پر یہ جملے ہیں، لیکن کاش آپ نے تحقیق کی ہوتی اور آپ اس خرمن تاریخ میں گئے ہوتے اور وہاں سے آپ فضائل محمد و آل محمد کے پھول چنتے تو آپ کو پورا واقعہ سیاق و سباق سے مل جاتا. بس اسی کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ اس جملے کے ساتھ ساتھ اگلا عظمت والا جملہ بھی کہیں. اس سے پہلے ایک روایت آپ کو سمجھنے کے لیے بی بی کے جملے کے لیے. امام حسن گھر میں داخل ہوئے، چھوٹے سے تھے، اور تھوڑی دیر بعد سرکار فضا کی انگلی پکڑی اور باہر نکل گئے. سرکار ہاشم بحرانی کی کتاب الوی، اس کا کچھ حصہ رہ گیا محفوظ اور کچھ سقوط بغداد میں تباہ ہو گیا. کاش وہ علمی خزانے بچ جاتے. ان کے کتاب الوی، کیونکہ اس سے آگے پیچھے کا لفظ مل نہیں رہا تو اسے اتنا ہی رہنے دیا گیا جتنا ہے. اب اس سے پہلے فضائل علوی کیا تھا کیا نہیں لکھا انہوں نے، واللہ اعلم بالصواب، لیکن الوی اس کتاب کا نام ہو گیا. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ بی بی کی انگلی پکڑی، حسن باہر چلے گئے. ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے انہیں مسجد نبوی کے دروازے سے باہر جاتے ہوئے دیکھا. بڑی دیر ہو گئی تو مجھے فکر ہوئی فضا حسن کو لے کے گئی تھی، واپس نہیں لوٹی، اور اگر رسول نے طلب فرما لیا کہ میرا سبط اکبر کدھر ہے، میرا وارث کدھر ہے،
میرا ولی عہد کدھر ہے؟ تو ہم کیا کہیں گے؟ وہ کہتے میں گھبرا کے باہر نکلا اور مدینے کی گلیوں میں دیکھنے لگا، مجھے کہیں نظر نہیں ہے۔ میں واپس گیا، میں نے کمبر کے کان میں کہا، کمبر، بی بی فضہ واپس نہیں آئی، حسن مجتبیٰ ساتھ تھے، رسول کا باہر آنے کا وقت ہے، اگر سبط اکبر کو طلب فرما لیا ہم کیا کہیں گے؟ کمبر نے کہا آؤ شہزادی کے دروازے پہ چلے۔ کمبر لے کے بی بی کے دروازے پہ آ گیا، کہا شہزادی، اونچی آواز سے سوال دہرایا، مولا حسن موجود ہیں؟ اندر سے پیغام آیا، دیکھیے ایک حضرت فضہ بی بی کی کنیز ہیں اور ایک ہیں اللہ اکبر ام فروہ انصاریہ، اور تیسری ہے حبابہ والبیہ۔ یہ 3 کنیزیں ہیں سیدہ کی۔ فاطمہ انصاریہ روایت کرتی ہے کہ میں نے باہر جا کے کہا اے اصحاب رسول کیا ڈھونڈتے ہو؟ کہا حسن مجتبیٰ فضہ کے ساتھ گئے تھے۔ کہا جاؤ اطمینان سے بیٹھ جاؤ، فضہ حسن کے ساتھ چشمہ کوثر پہ گئی ہیں۔ کہا کیوں گئی ہیں؟ کہا اس لیے کہ سیدہ نے حکم دیا تھا فضہ حسن کو کوثر پر لے جاؤ، ان کے قدم دھلوا کر لاؤ۔ اللہ اکبر۔ اس گھرانے میں یہ نہیں ہے کہ درزی کپڑے لے کے آئے گا، اس گھر کی کنیزیں بھی وہاں جا سکتی ہیں۔ یہ وہ گھرانہ ہے کہ اگر قدم دھونے ہو تو مزاج میں آئے کہ کوثر سے دھونے ہیں۔ اچھا یہی نہیں، خدا کی قسم ہمارے اہل سنت بھائیوں کی کتاب سرکار بہقی نے اور بلازری نے لکھی، انہوں نے سرکار رسالت کی باسط سیرت محمد مصطفیٰ سرکار علامہ بلازری نے لکھی۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ جب سرکار ابو طالب کے ساتھ جا رہے تھے نا قافلے میں، چھوٹے سے تھے محمد مصطفیٰ، راستے میں پانی ختم ہو گیا اور سرکار ابو طالب کو پیاس لگی۔ بھتیجے نے دیکھا کہ چچا کو پیاس لگی ہے، آگے بڑھ کے کہتے ہیں چچا پیاس لگی ہے؟ ہاں محمد پیاس لگی ہے، پانی ختم ہو گیا ہے۔ تو رسول نے ایک چشمے کو ٹھوکر ماری، اس میں سے ایک پانی پھوٹا، کہنے لگے اے میرے چچا یہ کوثر ہے۔ یہ وہ گھرانہ ہے، یہ وہ گھرانہ ہے۔ امت مسلمہ ابھی کوثر کو نہیں جانتی تھی، ابو طالب پی رہے تھے جی۔ تو شہزادی نے، بس جلدی سے مختصر کروں تاکہ ہم روز روز آگے بڑھ سکیں، ایک ہی جگہ نہ ٹھہرے رہیں۔ حیات کے لیے بی بی نے کیا کہا، وہ جو حدیث رجب برسی کی کتاب سے آپ کو سنانا چاہ رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ شہزادی کے سامنے شہزادوں نے سوال کیا کہ کل عید ہے۔ اچھا اس پہ انہوں نے بحث شروع کر دی کہ پہلے تو بتائیے کہ یہ لفظ عید کہاں سے آیا۔ کہا عید کے دن سے پہلے کسی کو نہیں پتا تھا کہ کل عید ہے، بس یہ پتا تھا کہ اختتام رمضان ہے۔ صبح جب رسول گھر سے نکلے تو شہزادے کندھوں پہ تھے، سرکار ابو بکر نے دیکھا، فرمایا سبحان اللہ کیسے سوار ہیں، اور ایک روایت میں کہ حضرت عمر نے دیکھا اور کہا کہ کیسے سوار ہیں، تمہیں کیسی سواری ملی؟ رسول نے کہا نہیں، غلط جملہ کہا، مجھ سے کہو کیسے سوار ملے، ٹھیک ہے نا، کیسے سوار ملے؟ تو رسول نے فرمایا حاذ الیوم العید۔ اچھا جب عربی لغت میں جائیں، منجد میں جائیں یا لغات القیصریہ میں جائیں یا قدیمی لغات الحیوان میں آپ جائیں تو آپ کو ایک دلچسپ صورتحال سے دوچار ہونا پڑے گا۔ وہاں عید کہتے ہیں کسی سوار کے دونوں پیروں کے لٹکا کر سواری پہ بیٹھنے کو۔ میں کیا عرض کروں؟ یعنی رسول نے کہا یا علی آپ
کی امانت یا رسول اللہ. یعنی ایک سواری پر قدم لٹکا کر بیٹھنے کو، اس وصف کو عید کہتے ہیں. یعنی ھذا صاحب فرس بالعیدین. یہ محاورہ لکھا ہوا ہے اس لغت میں، عرب میں مشہور ہے کہ یہ سوار کتنے خوبصورت انداز سے بیٹھا ہے کہ اس کے پاؤں گھوڑے سے لٹک رہے ہیں. یعنی کیسا جوان ہے. تو رسول نے ان سے جواب میں کہا تھا ھذا الیوم العید، یعنی میرے اوپر ایسے سوار ہیں جن کے قدم لٹکے ہوئے ہیں. یعنی سواروں کی خوبصورتی ہے. تو تب مسلمانوں کو پتا چلا کہ اس روز کو، جس دن حسن اور حسین نے نانا کے کندھوں پہ سواری کی تھی، اسے عید کہتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جی کیا کیا جائے، چھوٹی چھوٹی باتیں سامنے آ جاتی. جی اسی طرح شہزادی نے یہ نہیں کہا تھا، بچوں نے یہ نہیں کہا تھا کل عید ہے، رسول سے پہلے سبقت ہو نہیں سکتی. رسول عید کہیں گے تو یہ کہیں گے کیونکہ وہ ناطق ہے، یہ صامت ہیں. وہ بولتا قرآن ہے، یہ خاموش ہیں. یہ نہیں بول سکتے جب تک وہ نہ کہہ دیں. تو یہ سوال نہیں کیا تھا. رجب برسی کہتے ہیں کہ وہ آئے اور دونوں بھائیوں نے اپنے لباس سے گرد جھاڑی. فرشتوں نے جھولیاں پھیلائیں. اللہ اکبر. شہزادی نے دیکھا، کہا کوئی بات نہیں، کل ہم نماز سے پہلے درزی سے تمہارے کپڑے منگوائیں گے. یہ نہیں جملہ، یہ اردو کی خطا ہے کہ کل درزی تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں. یہ نہیں کہا، ہم کل نماز سے پہلے درزی سے آپ کے کپڑے منگوائیں گے. بس یہ کہنا تھا. اب یہ معاجرہ اللہ اکبر ہمارے لیے سرکار موسیٰ کاظم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا. یا سرکار اور نفیل بن عمرو نے یہ مسئلہ کھڑا کیا. مولا بی بی نے کہا کل درزی سے، اور تاریخ میں ان کا کوئی درزی ہے نہیں. یہ جو خیاط آیا تھا، امت مسلمہ یہ کہتی ہے کہ وہ رضوان جنت تھے اور ان کا لباس جنت سے آیا. مولا نے مسکرا کے کہا نفیل بن عمرو، یہ تم نے کیسے کہہ دیا کہ ان کے لباس جنت سے آتے ہیں؟ نہیں، جنت تو مومنوں کے اعمال پر ایک جزا ہے. حیرت ہے نا. بسم اللہ. کہا جنت تو جزا کا نام ہے، وہاں سے ان کے لباس کیوں آنے لگے؟ وہاں تو یہ سردار ہیں، وہاں سے لباس کیوں آئیں گے؟ اور پھر کہا اللہ لا فرق الباسا، کیا تم نہیں جانتے کہ جنتیوں کے لباسوں میں کوئی فرق نہیں ہوگا؟ تم نے کیسے جانا کہ جو مومنوں کو لباس پہنایا جائے گا وہی سرداروں کے لیے آئے گا؟ وہ رضوان نہیں لے کر آئے تھے، وہ آلین سے ایک عالی فرشتہ آلین میں جو جب رہتے تھے وہاں پڑے ہوئے ان کے نورانی لباس تھے جو آلین لے کر آئے تھے. جنت سے نہیں آئے تھے، اور حدیث اور روایت میں کہیں جنت ہے بھی نہیں لکھی ہوئی، وہاں آلین لکھا ہوا ہے.
اور ترجمہ کرتے ہوئے صحبن ہو گیا کہ آلین جنت کو کہتے ہیں. نہیں، موسیٰ کاظم سرکار نے فرمایا کہ ان کے لباس ان کے اپنے رکھے ہوئے. آلین وہاں سے آئے. کہا مولا لیکن لفظ خیاط حدیث میں ہے. درزی کا لفظ بی بی نے کہا ہے کہ کل درزی لے کے آئیں گے. آپ نے مسکرا کے ارشاد فرمایا ارے تم اسے خیاط الحسنین کا لقب دے رہے ہو، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ حسنین کے درزی کپڑے سینے والے نہیں. حسنین نے آلین کے فرشتوں کو رکھا ہوا ہے کہ جب ہمارا ہوئے بائے اس کے حساب سے، اس کی پسند سے اسے جوڑا سی کر دو. الحسنین سے اشتباہ عقل ہے کہ حسنین کے درزی. ہاں وہ حسنین کے ہی درزی ہیں لیکن حسنین کے کپڑے نہیں بناتے، وہ تو مومنوں کے بناتے ہیں. حسنین نے انہیں اپوائنٹ کیا ہوا ہے. جی تو چلیں، یہ کسی حد تک مزید بات ہو سکتی ہے لیکن کسی حد تک وہ تشنگی کل والی میرے دل میں بھی تھی کہ بات سرکار نے کوئی شعر پڑھا تو اس پہ آگے بات چلی گئی. تو خیاط سمجھ میں آ گیا نا. ان کی عظمت کہیں بلند ہے. ان کے لباسوں کو سوائے توحید کے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. بس میں اور کیا کہوں. توحید کے علاوہ توحید کے ہاتھ، بسم اللہ، توحید کے ہاتھ. ابھی علامہ صاحب نے کہا سمجھ رہے ہیں؟ ان کے لباسوں کو کسی مخلوق کی مجال نہیں، اسی لیے مخلوق میں کوئی درزی نہیں. جی اسی لیے مخلوق میں کوئی درزی نہیں. اللہ اکبر. اور شاید کل میں نے نالین پہ بھی بات کی تھی، انشاءاللہ کہیں نہ کہیں بیچ میں آتی رہے گی. لیکن مجھے متصل ہونا ہے موضوع سے بھی. موضوع تھا ہمارا ولایت اولی الامر، کہ اولی الامر تو ہیں ہی اولی الامر. وہ طاقت کیا ہے جسے ولایت کہتے ہیں؟ آئیے رسول خدا سے پوچھتے ہیں، بادشاہ کے بادشاہ سے پوچھتے ہیں، شہنشاہوں کے شہنشاہ سے پوچھتے ہیں، ہر شے کی علت سے پوچھتے ہیں مولا یہ ولایت کیا ہے؟ ارشاد فرمایا اسے اللہ اکبر خطبہ فارضیہ کہتے ہیں. اور یہ مولانا جامی نے اپنی مثنوی میں اس کو حصہ بنایا. اس کو اس حدیث فارضیہ اور اس رسول کے خطبے کو، اس میں سے دو جملے مولانا جامی سے مستعار لے رہا ہوں. مولانا جامی اپنی مثنوی میں ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول نے صحابہ سے کہا، جب آیت اولی الامر اتری صحابہ نے پوچھا مولا یہ اولی الامر کی ولایت کیا ہے؟ اولی الامر کا پتہ چل گیا. کاش سچے دل سے کہا ہوتا. بہرحال کہا، اقرار ہوا نبی کے سامنے. ہمارا تو کچھ نہیں کیا، اپنی شفاعت گما بیٹھے، اپنی شفاعت ضائع کر بیٹھے. رسول کے سامنے اقرار اور پھر انکار. تو یہ ہر شے کا انکار، کچھ باقی نہیں رہا. تو کیا کہا؟ رسول فرماتے ہیں صحابہ سے ہاں تم نے اچھا سوال کیا کہ ہم سے پوچھا کہ یہ ولایت کیا ہے. توحید اور رسالت جب اکٹھے ہوتے ہیں تو اسے ولایت کہتے ہیں. اللہ اکبر.
بسم اللہ بسم اللہ، جیتے رہیے آپ۔ توحید اور رسالت جب اکٹھے ہو کر ایک ہو جائیں، اب میں ذرا جملہ بدل رہا ہوں کہ جب آہد واحد سے ملے، جب آہد واحد سے ملے تو ولایت ظاہر ہوتی ہے۔ معراج میں یہی کچھ ہوا تھا، آہد واحد سے مل رہا تھا، ولایت ظاہر ہو رہی تھی۔ بسم اللہ بسم اللہ، جیتے رہیے جیتے رہیے۔ اور یہی ولایت حسین کے پاس تھی۔ آہد اور واحد حسین کے وجود میں اکٹھے تھے۔ لوگ آہد اور واحد کا انکار کر رہے تھے اور حسین کو یہ پسند نہیں آیا، بادشاہ کو یہ پسند نہیں آیا۔ اس کے لیے بادشاہ نے کہا کہ ہم اس عقیدے کو روکیں گے، اور اس کے لیے سیدھا کربلا نہیں گئے۔ اللہ اکبر، واحد کی طرف سے آہد کی طرف چلے۔ یعنی مدینے سے مکہ کی طرف گئے، سیدھا کربلا نہیں گئے۔ کہا نہیں، دونوں کو بچانا ہے، لہذا مدینے میں سارا کچھ بتا کر سیدھا مکے گئے۔ اب مکہ میں کیونکہ آہد کی ظاہراً علامت تھی، اور کیونکہ وہاں پر آہد اور واحد کے اجتماع سے ظہور ولایت ہوا تھا، وہاں پر قدم گاہے فاطمہ بنت اسد موجود ہے۔ اچھا، مجھے ایک لمحے کے لیے رکنے دیجئے، علمی میری ذمہ داری۔ ہمارے شیخ صدوق سے لے کے شیخ مفید سے لے کے اور جتنے بھی آپ کو زبانی نام آتے ہوں بڑے علماء کے، سب کی کوئی نہ کوئی روایت میں آپ کو ہدیہ کرتا چلا جاؤں گا کہ سب نے کہا کہ علی کعبہ سے ظاہر ہوئے ہیں، کعبہ میں پیدا نہیں ہوئے، کیونکہ کعبہ میں بت پڑے تھے، اور صرف فاطمہ بنت اسد سیدہ نے اندر صرف قدم رکھا تھا، پھر بیت معمور میں چلی گئی تھی۔ سارے محمدوں میں ہاتھ جا کے زمان لکھ نارا بیت معمور کے بھی تعارف کرا دے، ہو سکتا ہے۔ امت مسلمہ یہ کہتی ہیں، اب انہوں نے کہہ دیا کہ بیت معمور کا تعارف کرائیں۔ دیکھیں جی بسم اللہ، ٹھیک ہے جی، پھر مجھے شکوہ نہ کیجئے گا کہ وہ موضوع سے بات نہیں کرتے۔ میں نے تو کل آپ سے وعدہ کیا تھا کہ جس کو دو دل چاہے کہے، ہم اسی پہ مولا کا ذکر کریں گے۔ ہاں جی، مجھے کوئی اپنی دھاک تھوڑی بٹھانی ہے، میں تو جس کا نمک کھاتا ہوں اسی کے گیت گاتا ہوں۔ مجھے
مومنوں کی محفل ہے اور کوئی کچھ بھی کہہ سکتا ہے کہ یار مولا کا یہ بتائیے، اور جس مومن کو بھی پتا ہو وہ کھڑا ہو کہ میں خود سننے کے لیے تیار ہوں. ہاں جی، ایسی تو کوئی بات نہیں. میرے بادشاہ کا ذکر ہے، کوئی کرے، آپ میں سے کوئی اٹھ کے کرے، میں اس کی جوتوں کی خاک برابر بھی نہیں، میرے بادشاہ کا ذاکر ہے جی. میری کیا مجال میں نکتہ چینی کروں. ٹھیک ہے نا جی. آپ نے کہا بیت معمور کیا ہے، کچھ حصہ آپ سن لیجئے، کچھ انشاءاللہ کل متصل کر لیں گے تاکہ اسرار مصائب بھی تو جاننے ہیں نا. امت مسلمہ یہ کہتی ہے کہ خانہ کعبہ کے عین اوپر ایک فرشتوں کا کعبہ ہے. اچھا، ہمارے مولا امام نقی پہ ایک سوال ہوا. کاش آپ سرکار نقی کو بھی پڑھیں، صرف 12 نام گننے میں نہ رکھیں. ان کی معرفت واجب ہے، اور کسی ایک کی بھی معرفت نہ ہوئی تو باقی فائدہ نہیں دیں گے. بادشاہ نقی کے سامنے سوال ہوا، مولا یہ خانہ کعبہ کو ڈیزائن کس نے کیا ہے؟ آخر کوئی نقشہ بنانے والا ہوگا نا، کسی نے تو اللہ کے سامنے نقشہ بنا کے پیش کیا ہوگا کہ سرکار یہ آپ کا گھر ہے جی. کسی انجینئر نے تو بنایا ہوگا جی. تو سرکار کے سامنے سوال ہوا. حضرت سلیمان ابن ابی نے یہ سوال کیا. 4 معصوموں کے زائر اور زیارت کی ہوئی ہے، ان سے شرف ملاقات حاصل ہے سرکار سلیمان کو. انہوں نے یہ سوال کہ مولا یہ خانہ کعبہ کس حیت پہ ہے، اسے کس نے بنایا؟ آپ نے فرمایا تم نے بڑا اچھا سوال کیا اے سلیمان، اور کیونکہ تم معرفت کے اعلیٰ درجے پہ ہو. 4 معصومین کے میں چوتھا ہوں جس کے تم صحابی ہو، بہت علم تم نے حاصل کیا. آؤ میرے قریب بیٹھو، میں تمہیں بتاؤں. انہوں نے ایک رسالہ لکھا، رسالۃ التوحید، اسی سلیمان بن نبی نے، رسالۃ التوحید سرکار نقی کے زمانے میں. اور اس کے سر ورق پہ انہوں نے اپنے دستی قلم سے، جو اس وقت رواج تھا، یہ حدیث لکھ دی، جو بعد میں رسالہ عملیہ سرکار تقی مجلسی اول نے اپنی کتاب کا حصہ بنا دیا. اب میں کتنے حوالے تمہیں دوں اس کے اسناد کے، لیکن دل چاہتا ہے کہ آپ بھی پڑھیں جی. تو وہ دے دیا. اور اس میں کیا لکھتے ہیں کہ سرکار نے مجھے کہا قریب آ کے بیٹھ جاؤ. جب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ دنیا میں ایک ایسا نشان ہو جس پر میں ولایت کی تجلی کر سکوں، میں اپنی ولایت کی تجلی کر سکوں، تو خدا نے اپنی مشیت میں دیکھا کہ میری سب سے بڑی علت ولایت کی تجلی کا ظہور کس سے ہوگا. تو سرکار فاطمہ بنت اسد کی طرف نگاہ قدرت گئی اور کہنے لگے بی بی ہم چاہتے ہیں، کیونکہ ہماری علت ولایت کی تجلی کا ظہور آپ ہیں، لہذا آپ بتائیے کہ وہ کس طرح کی جگہ ہو جہاں سے آپ قدم مبارک رکھ کے میری طرف آئیں. لوگ اسے بیت اللہ کہیں گے، میں اسے آپ کی قدم گاہ کہوں گا. اللہ اکبر. تو فرماتے میری جدہ نے خانہ کعبہ کو تخلیق کیا. اور اگر آپ عیون الاخبار پڑھیں تو اس میں ایک مولا رضا کے ساتھ ایک روایت ہے، اخبار العیون، بڑی مشہور ہماری کتاب ہے. اس میں ایک ٹائٹل ہے سکینہ کیا ہیں. امام رضا سے بی بی کے بارے میں پوچھا گیا سکینہ کیا ہیں، تو امام رضا نے فرمایا سکینہ جنت میں چلنے والی وہ ہوا ہے جس میں نبی سانس لیتے ہیں. اللہ اکبر. اور پھر ارشاد فرمایا
جب ابراہیم کو خانہ کعبہ کی بنیادیں نہیں مل رہی تھی نا، تو اللہ نے نور سکینہ کو نازل کیا، وہ چمکتا تھا نور، اور ابراہیم کو بنیادیں ملتی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو بیت معمور پر اللہ نے کہا کہ ایک تجلی کی، بی بی نے اسے بنایا کہ اس طرح کا ہونا چاہیے۔ معصوم کا قول ہے، میں کیا اعتراض کروں؟ فرشتوں نے دیکھا، کہا مولا زمین پر تو ہے، لیکن طرح طرح کے لوگ، ہر طرح کا آدمی اس خانہ کعبہ میں داخل ہوگا، یہ تو روک بھی نہیں پائے گا کہ تم آنے کے اہل تھے یا نہیں۔ کہا اسی لیے میں اس پر اپنی ولایت کی تجلی کروں گا اور اسے زیارت گاہ بنا دوں گا۔ کہا مولا ہم محروم رہیں گے۔ کہا کیوں؟ کہا مولا اسی کا ایک نقش ہمیں آسمانوں میں بنا دے جو اسی کی عین اوپر ہو، اسی طرح ہو، اور ہم اس کا طواف کریں۔ مولا فرماتے ہیں جو فرشتہ ایک مرتبہ طواف کر لیتا ہے پھر زندگی بھر دوبارہ موقع نہیں ملے گا۔ اتنے فرشتے بیت معمور کی زیارت کرتے ہیں۔ مولا سے پوچھا کہ مولا بیت معمور، بیت اللہ تو اس لیے تھا کہ ولایت کی تجلی ہو، بیت معمور میں کون ہے جس کا طواف کیا جا رہا ہے؟ 6 معصوموں سے، منبر رسول سے آپ کو مرفوع حدیث سنا رہا ہوں کہ 6 معصوموں نے اپنے اپنے زمانے میں کہا کہ بیت معمور میں ہماری جدہ فاطمہ بنت اسد رہتی ہے۔ یہی ولایت کی تجلیاں تھی کہ حسین نے عباس سے کہا عباس مسلم کو بلاؤ۔ مسلم کو بلاؤ۔ سرکار مسلم پیش ہوئے۔ مسلم ہم چاہتے ہیں، کل انشاءاللہ شہزادوں کی جب میں پڑھوں گا تو آپ کو شہزادوں کا اسرار بتاؤں گا کہ مسلم کی جوڑی ساتھ کیوں گئی تھی، کیا مقصد تھا ان بچوں کا ساتھ لے جانے کا۔ کل انشاءاللہ کل ہم بچوں کے اسراروں پہ بات کریں گے۔ یہ حسین کے تینوں سفیر ہیں، یہ تینوں حسین کے سفیر ہیں۔ اللہ اکبر۔ مجھے سفارت کاری کا تو کچھ علم نہیں، لیکن ہاں سرکار مسلم کے بارے میں نے اتنا ضرور دیکھا ہے معصوموں سے کہ معصوموں نے انہیں باب الحوائج کا لقب دیا ہے کہ سرکار مسلم باب الحوائج ہیں۔ انشاءاللہ کسی لمحے میں باب الحوائج کی تشریح بھی بیچ میں کروں گا کہ باب الحوائج کسے کہتے ہیں۔ یہ حوائج الگ لفظ ہے، اصل میں باب الگ لفظ ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ سرکار مسلم کو باب الحوائج کا لقب دیا گیا ہے، اور باب الحوائج کے لیے اللہ اکبر اس کی عظمتوں میں ایک عظمت اللہ نے انہیں یہ عطا کی ہے کہ وہ کسی بھی حاجت کے لیے جب دل چاہیں اللہ کے پاس پہنچ کر بات کر سکتے ہیں۔ اسی لیے انہیں باب کہتے ہیں، دروازہ پہنچنے کا۔ یہ باب الحوائج ہے۔ مسلم ہم چاہتے ہیں آپ یہاں سے مدینہ چلے جائیے اور مدینہ سے کربلا جائیے، کوفہ ہماری سفارت کاری کیجیے، اور میں ویسے ہی تمہیں چن رہا ہوں جیسے اللہ نے مجھے چنا ہے، جیسے اللہ نے مجھے چنا ہے ویسے ہی میں تمہیں چن رہا ہوں۔ انشاءاللہ تیری زبان سے خدا بولے گا۔ یہ مستجاب الدعوات میں آپ دیکھیے گا کہ حسین کا یہ جملہ موجود ہے کہ نہیں، مسلم تیری زبان سے خدا خود بولے گا، یعنی انہیں لسان اللہ ثانی کا بھی لقب حاصل ہے، یعنی مولا نے عطا فرمایا جاؤ تمہاری زبان سے حق ادا ہوگا، جاؤ تم۔ جی مولا، ہاں مدینے جا کے 2 شہزادوں اپنوں کو ساتھ لے جاؤ۔ جی مولا،
حکم کی تعمیل ہوگی. اور یہ وجہ کل عرض کروں گا. مسلم پہنچ گئے, بس آپ کو زحمت زیادہ نہیں دینی, بس صرف 5 منٹ مجھ سے ایک واقعہ سن لیجیے. توا نامی ایک بڑھیا علی کو ماننے والی چرخا کاٹ رہی ہے کہ اچانک اس کی کانوں میں علی 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 کی آواز آئی. چرخا روکا, اٹھی, تیزی سے باہر آئی, کان لگا کے سنا باہر سے کسی کی آہستہ آہستہ آواز آ رہی ہے, علی علی. جلدی سے دروازہ کھولا, کہا اس پر آشوب زمانے میں میرے بادشاہ کا نام کون لے رہا ہے؟ ایک زلفیں بکھری ہوئی, سر کو جھکا ایک شہزادہ بیٹھا ہے. توا نے پوچھا, اے مسافر تو کون ہے اور میرے بادشاہ کا نام کیوں لے رہا ہے؟ کہا توا میں مسلم ہوں. کہا مولا آپ میرے دروازے پہ, مولا پانی لاؤں؟ ہاں توا پانی لاؤں. گئی, پیالہ پانی کا لائے, کہتی ہیں 7 مرتبہ لائی, پی نہیں پایا. ایک لب پہ زخم ایسا تھا جس سے خون بہ رہا تھا. سات مرتبہ پانی لائی. کہا مولا پانی نہیں پی رہے, میں کیا کروں؟ آئیے میں کچھ ایسی مرہم لگاؤں کہ زخم درست. کہا تو کون کون سا زخم؟ کون کون سا زخم؟ کہا مولا کوئی پیغام ہو. ہاں تو اگر تجھے حسین مل جائے کہنا مسلم کہتا تھا خود آجا علی کی بیٹیوں کو واپس بھیج, خود آجا علی کی بیٹیاں حرم میں بھیج دے. اللہ اکبر. ادھر عید کا دن چڑھا, حسین سر کو جھکائے خیمے میں بیٹھے تھے کہ سیدہ رقیہ داخل ہوئی. سیدہ داخل ہوئی, حسین نے دیکھا, حسین کے آنسو. بہن میرے قریب آ, سر کو بوسہ دیا. کہا میں ساری رات تیرا نوحہ سنتا رہا. میری بہن ساری رات میں تیرا نوحہ سنتا رہا. مولا یہ میری بیٹیاں ہیں. ہاں مجھے علم ہے مولا ہم کچھ مانگنے آئے. ہاں بی بی مانگو بھائی سے, ابھی میں مسلم کی شہادت کے صدمے میں ہوں, پھر بھی کچھ کہو, کیا کہنا ہے؟ کہا مولا ہم ساری رات مسلم کا ماتم کرتے رہے. مولا آج اتنی عرض ہے کہ میرے وارث کس حال میں ہیں. آج 10 ذی الحج ہے, مجھے دکھا دے میرا وارث کس حال میں ہے. حسین کے آنسو تیزی سے گرنے لگے. قزوینی کہتے ہیں کہ ریش مبارک سے پانی جاری ہوا. کہا بیٹھ میری بہن اور دیکھ, پردے ہٹے, مسلمان قربانیوں کے جانور کر رہے تھے, نمازیں پڑھ رہے تھے, تلاوتیں ہو رہی تھی. بازاروں میں گھوڑوں کے پیچھے ایک جسم ہے جو لاتوں سے بندھا ہوا ہے, گلی گلی کوچے کوچے. رقیہ کی بیٹیاں, مسلم کی بیٹیاں تڑپ گئیں. کہا مولا یہ کون ہے؟ کہا تیرے بابا کی لاش ہے. کہا مولا سر کدھر ہے؟ کہا قلم ہو چکا بیٹی. کہا مولا تو اب کیا جرم ہے؟ زہرا کی بیٹیاں قید ہو کے کوفہ میں داخل ہوئی. شمر نے کہا قصاب کے محلے سے انہیں گزارو.
کیونکہ وہاں عیسائی رہتے ہیں. ایک جگہ سے جو گزرے جہاں پہ قصاب اپنے بکرے اور جانور ذبح کر کے ٹانگتے تھے کہ اچانک حسین کے بیٹے نے اپنی بڑی مشکل سے زنجیریں اکٹھی کی، توق کو پکڑا، گردن سیدھی کی، زنجیروں پر ہاتھ بلند کیا، کہا السلام علیکہ یا صاحب الکنار. بی بی نے پوچھتے جمل سے پوچھا مولا یہ کس پر سلام؟ کہا بی بی اولی کی بیٹی مسلم کے علاشا. مولا یہ کنار کیا ہے؟ بی بی کنار اس نوک اور ہک کو کہتے ہیں جس پر قصاب بکرے کو ٹانگتا ہے. کہا مولا کیا مسلم کا جسم؟ کہا بی بی مسلمانوں نے گلیوں میں لاشا بگا بگا کر تیرے استقبال کے لیے مسلم کا لاشا لٹکا دیا ہے. بی بی نے جو دیکھا جوش ولایت میں رسی ٹوٹ گئی، سر کو پیٹنے لگی، کہنے لگی سجاد اونٹوں کا رخ موڑ، میرے پیچھے رقیہ ہے.